بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ موسم کے جو پھل ہوتے ہیں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز جو زمین میں اتاری ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے۔ اس نے ایک مقصد کے تحت یہ کائنات بنائی ہے اور اس میں ڈھیر سارے بے شمار زندگی گزارنے کے فائدے رکھے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس تک وہ فائدے جلدی پہنچ جاتے ہیں، وہ سیکھ لیتا ہے اپنی عقل کا استعمال کر کے۔ موسم کے اعتبار سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ موسم میں جیسے سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، ہر موسم کا اپنا ایک پھل ہوتا ہے، اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں موسم کے پھل ضرور استعمال کریں، ضرور بالضرور استعمال کریں، خود بھی استعمال کریں، اپنے بچوں کو اپنی فیملیز میں استعمال کرائیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو مشورہ دیں کہ وہ موسم کے پھل ضرور استعمال کیا کریں۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آج کس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی ہاں، میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں ایک انتہائی خوش ذائقہ اور میٹھا رسیلا پھل جامن کی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی ہاں، میں آج جامن کی بات کروں۔ جامن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک نے اس میں ہمارے کتنے سارے فائدے رکھے ہیں۔ جامن کی گٹلی کا کیا فائدہ ہے، جامن کے پل کا کیا فائدہ ہے، جامن کے پتوں سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی باتیں آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا۔ اچھی بات کسی کو بتانا، اس کو پھیلانا، یہ کسی بھی مسلمان کو اپنے فعل قول افعال سے اپنے عمل سے فائدہ دینا یہ صدقہ جاری ہے۔ تو محترم سامعین، ناظرین، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے میں جامن کے پتوں کے فوائد رکھوں گی کہ جامن کے پتوں سے آپ کس طرح فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت بینیفٹ ملنے والے ہیں آپ کو بے شمار، اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ اس میں بینیفٹ رکھے ہیں۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے جامن کے پتے۔ جامن کے پتے کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آج کل ماحول ہے، بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور حب سے، یا بارشیں ہو بھی رہی ہیں، بچوں کو دانے نکل آتے ہیں، بڑوں کو دانے نکل آتے ہیں۔ جامن کے خشک پتوں کو آپ پیس لیں اور اس کا جو خشک پاؤڈر ہے وہ گھر میں رکھ لیں، موسم کے جانے کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ جیسے لڑکیاں ہیں، لڑکے چہرے پہ موٹے موٹے دانے نکل آتے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو اس کو جو پتے آپ نے پیس کے رکھے ہیں وہ چہرے پہ آپ لیپ کر سکتے ہیں پانی میں ملا کر، اور تازی پتے بھی پیس کر آپ چہرے پہ لگا سکتے ہیں۔ وہ بہترین ماسک ہے چہرے کے لیے، چہرے کو آپ کی جو ہے وہ آئلی اسکن والے اس کو ضرور یوز کریں، دانوں سے بچائے گا اور جو دانے بن چکے ہیں اس میں ٹھنڈک پہنچا کے ان کو ختم کرے گا۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ کہ جس کو، یہ تو بات ہو گئی یہ جامن کے پتے کی اور اس کو چہرے پہ لگانے کی۔ سیکنڈ، جن خواتین حضرات کو بواسیر ہے، یہ مرض جوان لڑکوں، لڑکیوں اور عورتوں اور مردوں میں، بوڑھے مرد عورتوں میں بہت عام ہو چکا ہے نا، تو اس میں آپ کو جامن کے پتے کا شاید کسی نے پہلے نہ بتایا، میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ جامن کے پتوں سے بواسیر کے مریض کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ پتے پیسیں، اس کا پاؤڈر بنائیں اور صبح نہار منہ 1 چمچ آپ نے اس کو لے لینا ہے، اور اگر آپ کے موقع ہیں تو اس پہ اس کا پیسٹ بنا کے لگا لینا، تو وہ موقع جھڑ جائیں گے اور بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ اچھا جی، جامن کے پتے، آپ کے گھر میں جانور ہیں تو آپ اپنے جانوروں کو، بکری، گائیں، بیل، گدھا، گھوڑا، ان سب کو جامن کے پتے کھلا سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے جانوروں کو جیسے موشن لگ جاتے ہیں یا پیٹ کی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو جامن کے پتے بے حد مفید ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جامن کے پلز کی۔ تو جامن کا جو پلز ہوتا ہے
اس کو بھی آپ چہرے پہ لگا سکتے ہیں. اس کے رس کو نکال کر ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، چہروں پہ لگاتے ہیں. وہ اسکن میں گلو پیدا کرتا ہے، اسکن کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ چلی جاتی ہے وہ نکالتا ہے. ٹائٹنس دیتا ہے، سب سے بڑی بات اینٹی ایجڈ ہے یہ. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اکثر کھانا کھانے کے بعد پیٹ درد کی شکایت کرتی ہیں. سونے سے پہلے بچے عموماً کہتے ہیں مما پیٹ میں درد ہے جی، اور اسکول سے آنے کے بعد پیٹ درد کا شکایت کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ اکثر بولتے ہیں مما جی پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد. پیٹ کا درد بچوں کے لیے انتہائی شدید ہو یا نارمل ہو یا کم ہو، آپ کسی بھی حالت میں بچے کو جامن کھلائیں، جامن کا جوس پلائیں. اس سے آپ کے بچے کی پیٹ میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے پیٹ میں جو گند ہے اس کی صفائی ہو جائے گی. ایون بچے کے پیٹ میں اگر کیڑے ہیں تو یہ اس کے لیے بہترین ٹونک ہے. تو اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً جامن ضرور کھلائیں. موسم کا پھل ہے، اس سے بالکل ہاتھ نہ روکیں. آج کل بہت ہی سستا یہ مل رہا ہے، چاہے آپ کو جامن کے 5 دانے بھی مل جائیں تو آپ اس کو ضرور کھائیں، اس سے بینیفٹ اٹھائیں، اس کے وٹامنس لیجیے. اچھا جی، اب یہاں ہم نے بات کری جامن کے پتوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے، کس کس بیماری میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہم نے بات کی جامن کے پلس کی کہ آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، چہرے پہ اس کو لگا سکتے ہیں. اچھا جی، کہیں جانے سے پہلے آپ جامن کا پلس، اگر کسی پارٹی وغیرہ میں جا رہے ہیں، اس کا جوس ہے یا پل یا جامن آپ چہرے پہ مل لیتی ہیں اور پھر چہرہ واش کر کے آپ میک اپ کرتی ہیں تو وہ آپ کی اسکن گلو کرے گی، ٹائٹنس دے گی، یعنی جو ہم پرائمر کا کام یہ آپ کو کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جامن کا جوس خواتین کے لیے بے حد مفید ہے. ہر اعضاء، ہر جوڑ کے لیے وہ پھر سے جوان کر دیتا ہے، جسم میں خوبصورتی لاتا ہے، شیب میں خوبصورتی لاتا ہے. جس طرح خواتین بزرگ عورتیں ہمارے گھروں کی نا، میں آپ کو ایک آسان انداز میں اور بالکل گھریلو انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گی. بہت ڈیپلی نہیں جاؤں گی جی، اس طرح پروفیشنل نہیں، بالکل آسان اور گھر والے انداز میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ آپ اسے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں کہ آپ جامن کا جو پھل ہے اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جو لڑکیاں اگر اس کا جوس خواتین استعمال کرتی ہیں، اس کا 1 گلاس جوس پینے سے، آپ جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم بوڑھی عورتیں گھروں میں ہم کمبل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، سردی کے آنے سے پہلے سردی کے بستر تیار کر لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ آپ کے جسم میں پہنچ کر آپ کو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، آنے والے موسم کے لیے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، اور جو موسم آپ سخت گزار رہی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو تیار رکھتا ہے، آپ کے جسم کے ہر حصے کو توانا اور ہیلدی رکھتا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کریں گے کہ جامن کی گٹھلیاں جو ہم اکڑ کھا کے پھینک دیتے ہیں، پنجابی میں اکڑ کہتے ہیں، انگلش میں سیڈ، اور اردو میں اس کو گٹھلیاں کہتے ہیں، جو ہم پھینک دیتے ہیں کھا کر، فضول سمجھتے ہیں. نو، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے. فروٹ کی ہر چیز فائدہ مند ہے، بس استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کچھ بھی ضائع نہیں کرتا. تو وہ اکڑ آپ نے لے کر اس کو سکھا لینا، اس کا پاؤڈر بنا لینا، اور یہ پاؤڈر آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. کسی بھی موسم میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی موسم میں اس کا استعمال بآسانی کیا جا سکتا ہے، اور یہ خراب نہیں ہوتا ہے. اس کا جو پیسٹ آپ پاؤڈر بنا کے رکھیں گے، جامن کی گٹھلیوں کو سکھائیں. پاؤڈر بنانے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، جامن کی گٹھلیوں کو سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ بالکل خشک ہو جاتی ہیں تو اس کو کوٹ لیں یا اس کو بلینڈر کر لیں، بالکل باریک پاؤڈر ہو جائے گا. اب باریک پاؤڈر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی سستا اور بہترین نسخہ ہے. آپ یقین جانیں کارآمد نسخہ ہے یہ شوگر کے مریضوں کو. آج تک جتنے مریضوں کو میں نے یہ استعمال کرایا ہے وہ بالکل بہترین ہے، فٹ ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو پاؤڈر آپ نے تیار کیا ہے وہ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 20 منٹ پہلے آپ نے وہ پاؤڈر کھا لینا، آدھا چمچ. ٹھیک ہو گیا. آدھا چمچ وہ جامن کی گٹھلی کا جو آپ نے پاؤڈر بنایا ہے وہ آپ نے کھا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی شوگر لیول کتنی نارمل ہو جاتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو جڑ سے ختم ہو جائے گی. ہاں، شوگر کے مریض ایک بات یاد رکھیں، وہ جو ان کا جو ڈائٹ پلان چل رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے. ان کی جو ٹیبلیٹس چلنی ہیں، جس بھی ڈاکٹر، حکیم
سے علاج چل رہا ہے ان کے معالج سے، وہ بالکل انہیں نہیں روکنا ہے، وہ علاج انہیں کنٹینیو رکھنا ہے۔ آپ نے اپنا علاج کنٹینیو رکھنا ہے۔ یہ آپ اس جو جامن کے پاؤڈر کو آپ اس کے ساتھ ہی یوز کرتے ہیں، نو سائیڈ افیکٹ، ٹھیک ہو گیا، آپ کو کسی قسم کا اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا۔ اچھا جی، اب لاسٹ میں آپ کو یہ تو تھے جامن کے فائدے، کہ جامن کا جو ایک فروٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کتنا طاقتور اور کتنا بینیفٹ رکھتا ہے ہمارے لیے، اس کو ضرور ٹرائی کیجئے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں، ہمارے پریشان ہیں، ان کی پریشان حالی بیماری دور کر کے صحتیابی عطا کر۔ اور اگر کسی نے اس نسخے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنی ہو، تفصیل لینی ہو، یا کوئی اور سوال کرنا ہو تو وہ بلا جھجک کامنٹ باکس میں رابطہ کر سکتا ہے، ہمارے واٹس ایپ نمبر ہوتے ہیں اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہم اسے آنسر دیں گے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔